بتھینا ایک عورت ہے۔ جب وہ 40 سال کی تھی تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے اسے 3 بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے بہت محنت کی یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئی اور مزید کام نہ کر سکی۔ اپنے خاندان پر خرچ کرنے کے لیے وہ بازار میں صرف سبزی بیچتی تھی۔ ایک دن حاجی اکرم وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے اس سے کچھ سبزیاں خریدنے کو کہا۔ اس کی مہربانی کی وجہ سے انہیں اس سے ہمدردی ہوئی۔ اس کی کہانی سن کر انہوں نے اس سے کہا کہ وہ روز ان کے ریسٹورنٹ آئے اور اسے اور اس کے بچوں کو تمام عمدہ کھانے دیں گے۔ اس کے بعد سے ریسٹورنٹ کا کام زیادہ مقبول اور زیادہ چلنے لگ گیا۔ اس کی وجہ بتھینا کی اس کے لیے دیانتداری سے دی ہوئی دعا تھی۔ ایک دن ریسٹورنٹ مکمل بھرا ہوا تھا اور بتھینا معمول کے مطابق کھانا لینے آئی، لیکن اکرام نے اس کے منہ پر چیختے ہوئے کہا یہ بھیک مانگنے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ اس بات کے ایک دن بعد جب کام عروج پر ہوتا، اکرم اپنی فینسی ریسٹورنٹ میں گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ڈائننگ ہال تقریباً خالی ہے اور 3 دن بعد ریسٹورنٹ گاہکوں سے بالکل خالی ہو گیا۔ تو اکرم نے اس معاشی بدحالی کی وجہ کے بارے میں سوچا، خاص طور پر وہ کھانے کے معیار میں ناکام نہیں ہوا اور نہ ہی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ اس نے اچانک سوچنا چھوڑ دیا اور اپنے ایک کارکن سے پوچھا کیا بتھینا آج کھانا لینے آئی تھی؟ مزدور نے کہا وہ 3 دن سے نہیں آئی۔ انہیں افسوس سے اس کے ساتھ کی گئی اپنی غلطی یاد آئی تو وہ تیزی سے اس جگہ گئے جہاں وہ بازار میں بیٹھتی تھی، لیکن انہوں نے اس کو اس جگہ پر نہ پایا اور اس کی جگہ ایک اور عورت کو بیٹھے دیکھا۔ اس نے بتھینا کے بارے میں پوچھا تو اس نے افسوس سے کہا کہ وہ ایک رات اس کے گھر آئی تھی۔ وہ حسب معمول اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں لے کر جا رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ بہت اداس ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھی اور گلی میں گر پڑی، لیکن کچھ مہربان لوگوں نے اسے بچا لیا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ کہاں ہے تو وہ واپس چلے گئے۔ ریسٹورنٹ سے انتہائی لذیذ کھانے لے کر آئے، پھر وہ اسے لے کر بتھینا کے گھر چلے گئے۔ جب بڑی بیٹی نے ان کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ گھر میں صرف ایک کمرہ ہے اور بتھینا اپنے بستر پر انہیں ملامت اور دکھ سے دیکھ رہی ہے، جبکہ بچوں کی آنکھیں اس کے پاس موجود تھیلے سے جڑی ہوئی تھیں جس سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اکرم نے شرمندگی سے کہا میرے منہ سے یہ الفاظ بے خیالی اور یہ جانے بغیر نکلے کہ ایک لفظ زندگی اور موت کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ بتھینا نے اپنے آنسو پونچھے اور ان سے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی حفاظت کرے اور آپ کے لیے ہر مشکل آسان کرے۔ بتھینا سے اس کا علاج کروانے اور اسے بہت سارے پیسے دینے کا وعدہ کرنے کے بعد اکرم خوشی خوشی گھر سے نکلے اور جیسے ہی وہ ریسٹورنٹ پہنچے انہیں ڈائننگ ہال میں بھاری ہجوم اور ویٹنگ لسٹ میں موجود گاہک اور کارکن نظر آئے۔ گاہک مکھی کے چھتے کی طرح تھے اور کارکنان ان کے احکامات پر پرواز نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے ایک کارکن سے پوچھا کہ یہ ہلچل کب سے ہے؟ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 گھنٹے سے ہے۔ اکرم نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت ہے جب وہ بتھینا کے گھر یہ سبق سیکھنے اور یہ جاننے کے لیے گیا تھا کہ اللہ دینے والا ہے، وہ ہمیں اپنی سخاوت سے دیتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو دیتے ہیں۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب